اسرائیل کے حملوں نے ایران کے تیل اور گیس کے ڈھانچے کو نقصان پہنچایا۔ عالمی تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ ایران نے ابنائے ہرمز کو بند کرنے کی دھمکی دی، جو عالمی تیل کی ترسیل کا ایک اہم راستہ ہے۔ اس سے عالمی معیشت، خاص طور پر توانائی کے شعبے میں گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان موجودہ صورتحال کے کئی ممکنہ نتائج ہو سکتے ہیں۔ اگر دونوں ممالک نے اپنی فوجی کارروائیاں جاری رکھیں تو یہ تنازع ایک مکمل جنگ کی شکل اختیار کر سکتا ہے، جس سے خطے میں دیگر ممالک جیسا کہ لبنان، شام اور یمن بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اس سے مشرق وسطیٰ میں ایک بڑے پیمانے پر عدم استحکام پیدا ہوگا۔ عالمی دباؤ اور مذاکرات کے ذریعے دونوں ممالک کو جنگ سے روکا جا سکتا ہے، تاہم ایران کے جوہری پروگرام اور اسرائیل کی سلامتی کے خدشات کو پیش نظر کسی معاہدے تک پہنچنا مشکل ہوگا۔ اگر اسرائیل اپنے حملوں کے ذریعے ایران کے جوہری پروگرام کو مکمل طور پر تباہ کر دیتا ہے تو یہ ایران کی فوجی طاقت کو کمزور کر سکتا ہے، لیکن اس سے ایران کے اندر سخت گیر عناصر کو مزید طاقت مل سکتی ہے۔ ایران اور اس کے اتحادی حزب اللہ، حوثی اور شام ایک طرف اور اسرائیل، امریکہ اور خلیجی ممالک دوسری طرف نئے اتحاد تشکیل دے سکتے ہیں جو خطے میں طاقت کے توازن کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان موجودہ صورتحال مشرق وسطیٰ کے لیے ایک نازک موڑ پر ہے۔ اسرائیل کے جوہری تنصیبات پر حملوں اور ایران کے جوابی میزائل حملوں نے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کو نئی بلندیوں تک پہنچا دیا ہے۔ عالمی برادری کی کوششوں کے باوجود سفارتی حل کے امکانات کم ہیں، کیونکہ دونوں فریقین ایک دوسرے کو اپنی بقا کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ اس تنازع کے علاقائی اور عالمی اثرات گہرے اور دور رس ہو سکتے ہیں، جو نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پوری دنیا کی معیشت اور سلامتی کو متاثر کر سکتے ہیں۔ مستقبل میں سفارت کاری، عالمی دباؤ اور فوجی حکمت عملی اس تنازع کے رخ کو تعین کریں گے۔